صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ دوستو، پچھلی نشستوں کی طرح آج ہم 7ویں نشست میں جو ہے نا جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ نشست جو ہے جنگ بدر کے متعلق جو ہے نا ہم لگا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے مہمان بنے ہیں احمد رضا قادری صاحب، جو حجرہ شاہ مقیم سے ہمارے آج مہمان بنے، اور دوسرے جو ہمارے خاص مہمان جو ہیں وہ سید ابو بکر شاہ صاحب، آپ بھی حجرہ شاہ مقیم سے تشریف لائے ہیں، پاکستان کے مشہور نعت خوان ہیں۔ تو دوستو، جنگ بدر جو ہے نا یہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے۔ اس میں صحابہ کرام نے اپنی قربانیاں دکھائی ہیں اور انہوں نے اپنے گھر بار کی کوئی پرواہ نہیں کی اور حضور پر مار مٹنے کا ارادہ فرما لیا تھا۔ تو ایک جو انال حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کہ یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا تھا تو عورتوں نے اپنی انگلیوں پر چھریاں پھیر لی تھی۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک سرکار کی وہ ذات ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں حضور کے لیے۔ یہ جنگ بدر کا وہ معرکہ ہے جس کے لیے صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں۔ تو یہ معرکہ اس طرح کچھ چلتا رہا کہ نبی پاک سرکار کو کافروں نے تنگ کیا۔ جب کافروں نے تنگ کیا تو حضور پاک ہجرت فرما کر مدینہ شریف چلے گئے۔ اس جگہ جب آپ چلے گئے مدینہ شریف تو کافروں نے کیا کرنا، انہوں نے مسلمانوں کا مال لوٹ لینا۔ تو حضور پاک سرکار کو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ جا رہا ہے۔ اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان، تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ ہم بھی اس کا قافلہ لوٹتے ہیں۔ تو جب اتنی دیر میں قریش مکہ والوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی ارادہ کر لیا ہم بھی آج جنگ کریں گے، وہ 1000 بندہ لے کر آگئے۔ ان کے پاس تلواریں بھی تھی، گھوڑے بھی تھے، سارا ساز و سامان تھا، اور ادھر سے نبی پاک سرکار کے جاں نثار صحابہ 313 آپ بھی لے کر آپ بھی میدان میں آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا، پہلے ہی پانی والے کنویں پر پڑاؤ ڈال لیا تاکہ صحابہ کو جو ہے نا وہ پانی بھی نہ ملنے دیا جائے۔ تو اتنی دیر میں جو ہے نا جنگ جب شروع ہونے لگی تو ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے عرض کی حضور مجھے بھی جنگ میں ساتھ لیتے جائیں۔ تو حضور پاک نے کیا فرمایا، حضور نے فرمایا آپ کی چھوٹی عمر ہے، آپ رہنے دیں، آپ کے بھائی سعد بن ابی وقاص جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا سعد بن ابی وقاص اگرچہ جسامت میں بڑے ہیں، قد میں بڑے ہیں، لیکن جرت میں بڑا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا آپ یہ کیسے بات کر رہے ہیں؟ تو حضور کو عرض کرتے ہیں آپ ہماری کشتی کروا لیں۔ تو جب صحابہ کرام دیکھ رہے تھے اور نبی پاک سرکار بھی دیکھ رہے تھے، دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو عمیر بن ابی وقاص نے عرض کی بڑے بھائی کے کان میں کہ اے میرے بھائی، آج اگر آپ گر جائیں تو میری بات بن جائے گی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک سرکار کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہم پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر جب جنگ کے لیے تیار ہوئے، نبی پاک سرکار نے صفیں سیدھی کرائی۔ اس سے آگے ایک نعت کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو ہیں نعت خواں احمد رضا قادری صاحب، آپ 2-3 اشعار پڑھ کے آپ ہمیں مستفیض فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی احمد رضا قادری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وچھوڑے دے میں صدمے جلا یا رسول اللہ، وچھوڑے دے میں صدمے روز جلا یا رسول اللہ، کراں میں دن رات گلاں یا رسول اللہ۔
ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਵੇਂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦਾ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਵੱਲਾਹ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ ਵੱਲਾਹ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਜ਼ਹੂਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਤਰਾ ਤੇਰੇ ਵਗਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ, ਜ਼ਹੂਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਤਰਾ ਤੇਰੇ ਵਗਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸ ਚੱਲਾਂ ਯਾ رسول اللہ تیری رحمت دیا ہر پاس چلا یا رسول اللہ وچھوڑے دے میں صدمے روز جلا یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ تھے رضا قادری صاحب جو کہ بہت ہی پیارے انداز سے ہمیں نعشیب سنا رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب حضور پاک نے جنگ بدر کے میدان میں صفیں سیدھی کروائی نا، تو ایک صحابی تھے وہ صف میں کھڑے تھے، ان کا تھوڑا سا پیٹ بڑا تھا، حضور پاک نے چھڑی ان کے پیٹ پر ماری۔ تو عرض کرتے ہیں حضور آپ نے کس وجہ سے ماری ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صف سیدھی نہیں تھی۔ تو حضور کہنے لگے کہ حضور میں نے بدلہ لینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لے لے بدلہ، چھڑی آپ نے پکڑائی۔ تو کہنے لگے حضور میری قمیض اس وقت نہیں تھی، آپ کی قمیض ہے۔ تو آپ نے بھی قمیض اوپر کی، تو صحابی نے اس طرح آپ کو بغلوں میں لے لیا۔ تو جب نبی پاک نے فرمایا اس طرح کیوں کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور آج کوئی پتہ نہیں شہید ہو جانا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، تو دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، اس وجہ سے میں نے آپ کو اس طرح کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ اس طرح صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی کہ 17 رمضان المبارک روزے کی حالت میں انہوں نے جنگ کو جو ہے نا ترک نہیں کیا۔ آج مسلمان جو ہے روزے کو ترک کر دیتے ہیں عام حالات میں، لیکن وہ جنگ کے حالات میں نہ انہوں نے نماز ترک کی نہ روزہ ترک کیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں صحابہ کرام کی جو ہے نصرت فرمائی، مدد فرمائی۔ تو پہلا مارکہ جو اسلام کا تھا وہ جنگ بدر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے نبی پاک سرکار کی دعا کے ساتھ۔ جب فرشتے آئے تو اللہ تعالیٰ کو عرض کرتے ہیں حضور پاک کے آپ نے فرمایا تھا میرے خدا کہ آپ خود جو ہے نا تشریف لائیں گے جنگ میں۔ تو نبی پاک نے جب اتنی عرض کی اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا
انی معاکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد آپ کے ساتھ ہے۔ تو حضور پاک اطمینان میں ہو گئے۔ تو ہمارے جو نعت خواں سید ابو بکر شاہ صاحب قبلہ، تو ابو بکر شاہ صاحب آپ سے نعت سننے کے پہلے ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کتنا دیر ہو گیا ہے اس نعت خوانی کے سلسلے میں؟ جی ماشاءاللہ، شوق مجھے بچپن سے تھا، میں بچپن سے حضور کی نعت خوانی کرتا رہا ہوں، لیکن جو فیمس جس فیلڈ میں ہوا نا وہ مجھے 2 سال ہو گئے تقریباً۔ تو ویسے اللہ تعالیٰ نے خود آواز عطا فرمائی ہے کہ حضور کی نعت خوانی کرتا ہوں، الحمدللہ ابھی تک اس کی شاگردی میں نہیں آیا۔ اللہ پاک سے دعا کیا ہے اللہ پاک میرا پڑھنا آپ کا سنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ تو سب سے پہلے آپ کو ربائی سنائیں گے جی، اور اس کے بعد کلام واہ کیا جود و کرم ہے شیبت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، اچیاں نیویاں دے سونا فرق مٹانا آیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو خادم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دے کہ بخششی میں یہ رتبہ تیرا، کیا جود و کرم ہے شیبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکتی کون کیا جانے۔ مبشر بھائی ممبر پہ بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں کہ میرے نبی کو علم غیب نہیں، میرے نبی کو علم غیب نہیں، ہم جیسے عاشقوں کو نہیں پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شوکت ہے۔ تو اس کی اوقات کیا، اس لیے کہا گیا کہ ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا
کسروائش پہ اڑتا ہے پڑیرا تیرا کسروائش پہ اڑتا ہے پڑیرا تیرا اور کئی نسلوں سے غلامی کا یہ تیسرا ہے بہار یہ طفلی و جوانی کے پتائے ماحصار اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں دے سے نال اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں دے سے نال تیرے ٹکڑوں سے پلے گئے کٹوں گئے میں نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کٹوں گئے میں نہ ڈال چرکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا چرکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور یہ شعر ہے بھابیوں کے لیے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں تیرا میرا یعنی محبوب محب میں نہیں تیرا میرا واقعہ جو دو کرم ہے چاہے ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جزاک اللہ. تو جی ابو بکر صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے. ایک مسئلہ میں جو ہے نا وہ عوام اہل سنت کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگ ہیں وہ اس میں جھگڑا کرتے ہیں کہ 8 تراویح ہیں اور کئی کہتے ہیں 20 تراویح ہیں. ہم سنی ہیں تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ایمان ہے کہ جو ہے نا 20 تراویح ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن خود جماعت کرائی ہے پھر آپ نے جماعت نہیں کروائی پھر آپ نے گھر میں پڑھی ہیں نمازیں. تراویح کی جو نماز ہے پھر آپ نے گھر میں پڑھی ہیں. تو صحابہ نے عرض کی حضور اب آپ مسجد میں جماعت کیوں نہیں کرواتے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اس چیز کا اندیشہ ہے کہیں میرے جماعت کرانے سے اللہ تعالیٰ ان کو فرض نہ کر دے. تو پھر جماعت جو ہے نا ترک ہوگی. حضرت عمر فاروق سرکار کے دور میں پھر آپ نے حکم فرمایا کہ جماعت کو جاری رکھا جائے. تو صحابہ نے عرض کی حضور نے چھوڑ دیا تھا آپ کیوں جماعت پھر اس طرح کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ حضور نے اس وقت کیا فرمایا تھا. حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں یوں پڑھتا رہوں تو اللہ تعالیٰ فرض نہ کہیں کر دے, اس چیز کا مجھے اندیشہ ہے. تو اب تو حضور پاک وصال فرما گئے اور اب تو اس چیز کا اندیشہ ختم ہو گیا کہ اب تو وہی نہیں نہ آ سکتی کیونکہ حضور پاک تشریف لے گئے ہیں. تو اب وہی اسی طرح جماعت کو ہے نا برقرار رکھا جائے تاکہ مسلمانوں میں ذوق شوق برقرار رہے. تو
تو دوستو ہماری جو یہ 20 تراویحوں والا ہمارا سلسلہ ہے سنیوں کا، یہ حضور پاک سے ثابت ہے، اور حضرت عمر فاروق سرکار کے دور میں صحابہ کرام جماعت کے ساتھ 20 تراویحیں پڑھتے رہے. تو دوستو ہماری یہ نشست ختم ہوئی. انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.